अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। चलिए हम आगे का सबक शुरू करते हैं। पारा नंबर 30 अम्मा पारा सूरह ज़िलज़ाल और आयत नंबर 5 से पढ़ेंगे हम। आयत नंबर 5, 4 तक हम पिछले सबक में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आयत नंबर 5 से शुरू करेंगे। चलिए। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतु ज़िलज़ाल मदनिया। सूरह ज़िलज़ाल मक्का मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है और सूरतु ज़िलज़ाल के 8 आयतें हैं और 1 रुकू है। चलिए हम 4 आयतें आयत नंबर 1 से आयत नंबर 4 तक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की हम वीडियो में आयत नंबर 5 से शुरू करेंगे। देखिए। बिअन्न रब्बक औहा लहा। हिज्जे देखिए। बा ज़ेर बी हमज़ा नून ज़बर अन। बिअन नून पर तशदीद है, नून पर और मीम पर तशदीद हो तो थोड़ी देर आवाज़ को नाक में छुपाकर गुन्नाह करेंगे। बिअन्ना रब्बा ज़बर रब्बा ज़बर बा रब्बा। रॉ के ऊपर हरकत ज़बर या पेश रहा तो रॉ पुर होगी। रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। अगर रॉ के नीचे हरकत ज़ेर रहा तो रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे। रब्बा काफ ज़बर का रब्बा का रब्बा का। बिअन्ना रब्बा का हमज़ा वाउ ज़बर औ हा खड़ा ज़बर हा औ हा। वाउ साकिन से पहले हरकत ज़बर रहा तो वोलिन होगा। वोलिन को हम जल्दी पढ़ेंगे, ज़रा भी नहीं खींचेंगे। खड़ा ज़बर को हम 1 अलिफ की मक़दार खींचकर लंबा करेंगे। या यहाँ पर रस्मुल क़त है, ये या लिखा जाएगा, पढ़ने में साइलेंट हो जाएगा। लाम ज़बर ला हा अलिफ ज़बर हा लहा। अलिफ से पहले हरकत ज़बर अलिफ मत हो रहा, हा को हम 1 अलिफ की मक़दार खींचेंगे। या वाउ ज़बर यौ। वाउ साकिन से पहले हरकत ज़बर वोलिन हो रहा, जल्दी पढ़ेंगे, ज़रा भी नहीं खींचेंगे। यौ मीम ज़बर मा यौ मा हमज़ा ज़ेर ई यौ म ई दाल या दो ज़ेर दिन यौ म ई दिन। या सो ज़बर यस यौ म ई दिन यस। दाल पेश दू यसुदु। रॉ नून पेश रुन यसुदुरुन। यहाँ देखिए तनवीन है, तनवीन के बाद वाला हर्फ यह है, या है। यहाँ पर इदगाम यरमलून का क़ायदा हो रहा। कौन सा क़ायदा हो रहा? इदगाम यरमलून का क़ायदा हो रहा। तनवीन के बाद इदगाम यरमलून में से या है तो यहाँ पर गुन्ना माल इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी गुन्ना किया जाएगा। यहाँ पर तनवीन या नून साकिन के बाद इदगाम यरमलून में से या वाउ मीम नून ये 4 हर्फ आए तो गुन्ना किया जाएगा। यसो दू रू रू। रॉ के ऊपर हरकत ज़बर या पेश हो तो रॉ क्या होगी? पुर होगी। रॉ को मोटा पढ़ेंगे। रॉ नून पेश रुन। यहाँ पर देखिए नून पर क्या है? तशदीद है। नून पर और मीम पर तशदीद हो तो थोड़ी देर हम आवाज़ को नाक में छुपाएंगे, गुन्ना होगा। नून पर और मीम पर तशदीद रहा तो क्या होगा? गुन्ना होगा। नून अलिफ ज़बर ना सीन पेश सु नासु।
الف سے پہلے حرکت زبر الف مد ہوگا، نون پر تشدید ہے، گناہ کریں گے، پھر الف سے پہلے حرکت کیا ہے زبر ہے، پھر الف مد بھی ہو رہا، نا کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لمبا کریں گے، نا، سین پیش سو، حمزہ شین زبر اش، تا الف زبر تا، اش تا، الف سے پہلے حرکت زبر الف مد ہو رہا، تا کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر لمبا کریں گے، تا لام دو زبر تل، اشتا تل، یہ نشان دکھ رہا آپ کو لام الف، یہ مثل دائرے کے ہی حکم کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیے الف لام الف ہے، یہ لام الف کہیں آیت کے اوپر ہوتا ہے اور کہیں آیت کے درمیان بیچ میں ہوتا ہے، اگر یہ لام الف درمیان میں رہا تو ہم کیا کریں گے ملا کر پڑھیں گے، رکیں گے نہیں، اگر آیت کے اوپر رہا تو وقف کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر آیت درمیان میں ہے اس لیے ہم کیا کریں گے ملا کر پڑھیں گے، تا لام دو زبر تل، اشتا تل، لام زیر لی، یا پیش یو، لیو، رو واو زبر رو، لیو رو، واو ساکن ہے، یہاں واو ساکن سے پہلے حرکت دیکھیے زبر ہے، واو ساکن سے پہلے اگر حرکت زبر رہا تو واولین ہوگا، واولین کو ہم جلدی پڑھیں گے، ذرا بھی نہیں کھینچیں گے، حمزہ عین زبر اع، میم الف زبر ما، اعما، الف سے پہلے حرکت زبر الف مد ہوگا، ما کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، لام زبر لا، اعمالا، ہا میم پیش ہم، اعمالہم، فا زبر فا، میم یا زبر مئی، فا مئی، یہاں پر دیکھیے ہم نون کو نہیں پڑھ رہے کیونکہ یہاں پر کیا ہے نون ساکن کے بعد یا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف یا آیا تو یہاں پر غنہ کیا جائے گا، ادغام یرملون کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر ادغام یرملون میں سے نون ساکن کے بعد یا ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے ہم، فَمَن یا عین زبر یا، میم لام زبر مل، یعمل، میم ثا زیر مث، قاف الف زبر قا، مثقا، الف سے پہلے حرکت زبر ہے الف مد ہوگا، ایک الف کی مقدار خا کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، لام زبر لا، مثقالا، ذال را زبر ذر، را زبر را، ذر را، را کے اوپر حرکت زبر یا پیش رہا تو را پر ہوگی، را موٹی ہوگی، را کے نیچے اگر حرکت زیر رہا تو را باریک ہوگی، را کے اوپر تشدید رہا تو یہ را کون سے کہلایا جائے گا، را مشدد، را کے اوپر اگر تشدید رہا تو را مشدد ہوگی، ٹھیک ہے، تشدید والی را کو کیا کہتے ہیں، را مشددہ کہتے ہیں، اور جزم والی را کو را ساکنہ کہتے ہیں، یہ تشدید والی را ہے، را مشدد کہتے ہیں اس کو، اور تشدید والی را پر اگر حرکت زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اگر زیر رہا تو را باریک ہوگی، یہاں زبر ہے یہاں پر ہم موٹا پڑھیں گے، ذرو، تا دو زیر تین، ذرتن، خا یا زبر خی، یہاں دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے بعد والا خا حروف حلقی میں سے ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے تو تنوین کی اور نون ساکن کے آواز کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے پڑھیں گے، یہاں تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے خا ہے تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، گنہ نہیں کریں گے، ذرتن، خا یا زبر خی، یا ساکن سے پہلے حرکت زبر، یہاں پر یالین ہو رہا، یالین کو ہم جلدی پڑھیں گے، ذرا بھی نہیں کھینچیں گے، خی، رو یا دو زبر روئیں، خی روئیں، تنوین کے بعد ادغام یرملون میں سے یا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، مع الغنہ یعنی غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، خی روئیں، یا زبر یا، رو زبر رو، یا رو، را کے اوپر حرکت زبر یا پیش رہا تو را موٹی ہوگی، اگر حرکت زیر رہا تو را باریک ہوگی، یہاں زبر ہے موٹا پڑھیں گے، یا رو، بہت سے لوگ ایسا پڑھتے ہیں یا را ہو، یا را باریک کر دیتے، را کے اوپر حرکت زبر پیش رہا تو را کو ہم کو موٹا پڑھنا چاہیے، باریک نہ پڑھنا چاہیے، یا رو، ہا الٹا پیش ہو، یا رو ہو،
واو زبر و، میم یا زبر مئی، و مئی. یہاں دی نون ساکن کے بعد ادغام یرملون میں سے یا ہے، یہاں پر بھی ادغام مال غنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. و مئی، یا عین زبر یا، میم لام زبر مل، یا عمل. میم ثا زیر مث، قاف الف زبر قا، مثقا. الف سے پہلے حرکت زبر الف مد ہوگا، قا کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. لام زبر لا، مثقال. ذال را زبر ذر، را زبر را ذر را. را کے اوپر حرکت زبر ہے، را کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. ذر را. تا دو زیر تیوں، ذر را تیوں. تنوین ہے، تنوین کے بعد اخفا میں سے شین ہے یہاں، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کیا جائے گا. تنوین یا نون ساکن کے بعد اخفا میں سے کوئی بھی ایک حرف آیا تو غنہ کیا جائے گا. ذراتیوں. شین را زبر شر، را یا دو زبر روئیں، شر روئیں. یہاں تنوین ہے، تنوین کے بعد ادغام یرملون میں سے یا ہے، یہاں ادغام مال غنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا. تنوین یا نون ساکن کے بعد ادغام یرملون میں سے یا، را، معاف کرنا، یا واو میم نون، یہ چار حرف آیا تو تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون، یہ چار حرف آیا تو غنہ کیا جائے گا. شرعین، یا زبر یا، شرعین یا. را زبر را، شرعین یا را. ہا الٹا پیش ہو، شرعین یا را ہو. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش وہ مدہ کے ہی برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مدہ کے ہی برابر ہوتا ہے. الٹا پیش کو وہ مدہ کی طرح ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. الٹا پیش کو کتنی الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے؟ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. یرہو. یہاں پر ہم کو وقف کریں، یہ آیت ہے، اس پر ہم کو وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، تو لاسٹ والا حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. اگر لاسٹ والا حرف ہا ہے تو ہا کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن کر کے سانس توڑیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چلیے، امید کرتی ہوں سورہ زلزال آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، ہجے رواں قاعدوں کے ساتھ. اگر آپ کو قرآن کریم آسان طریقے سے سیکھنا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں اور رشتہ داروں میں شیئر کیجئے. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.